ایک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کو کھینچا، زور سے آمین کہا ورضالین کے بعد، دوسری حدیث میں ہے کہ آہستہ آمین کہا۔ اب ان رسم میں تعارض آ گیا، تو میں اس تعارض کو دور کرنے کے لیے ایک مجتہد کی طرف رجوع کروں گا، اور وہ واقعتاً مجتہد ہو۔ مجتہد کیسا ہونا چاہیے یہ بھی آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہر آدمی اٹھ کر مجتہد بننے کی کوشش کرے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے تیسری چیز ہے منصوصہ مجملہ، یعنی اس کے اندر اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو۔ اب الی المرافق میں اجمال ہے کہ کونیاں دھونے میں شامل ہے یا نہیں، یعنی یہ جو کونی ہے یہ دھونے میں شامل ہے یا نہیں ہے، اس کو دھونا ہے یا نہیں دھونا، تو یہ اجمال ہے۔ تفصیل کے لیے مجھے کسی مجتہد کی طرف رجوع کرنا پڑے کہ میں مجتہد کی طرف رجوع کروں۔ اسی طریقے سے مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، کہ ایسے مسائل کہ جن کے معنی میں کئی احتمال ہو، جیسے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جن کو طلاق ہو جائے، جن عورتوں کو وہ اپنے آپ کو 3 قروء رو کے رکھیں۔ اب قروء کا معنی حیض بھی آتا ہے، طہر بھی آتا ہے۔ اب 3 حیض انتظار کریں گے یا 3 طہر انتظار کریں گے، اب اس میں دونوں احتمال ہیں۔ اب اس احتمال کو کون دور کرے گا؟ اس کے لیے میں تو نہیں کر سکتا، میں کسی مجتہد کی طرف رجوع کروں گا۔ اسی طریقے سے منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام، یعنی نسمیں تو ہیں لیکن ان کے احکام متعین نہیں ہے کہ وہ فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں، کیا ہے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ اب چہرے کو دھونا اس کا حکم کیا ہے، اور ہاتھوں کو دھونا کونیوں تک، یا وضو کرنا مکمل، یا نماز پڑھنا، کیا حکم ہے اس کا؟ فرض ہے کون سی نماز فرض ہے، کون سی سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے۔ تو ان کے احکام کو متعین کرنے کے لیے مجھے مجتہد کی تقلید کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال تقلید کے لیے پہلا قید یہ ہے کہ مسائل غیر واضح میں تقلید کی جاتی ہے، اور غیر واضح میں نے بتایا کہ غیر منصوصہ ہوں، یا منصوصہ متعارضہ ہوں، یا منصوصہ مجملہ ہوں، یا منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام ہوں، یا منصوصہ محتملۃ المعانی، ان کی تفصیل میں نے بتا دی۔ اور دوسری قید یہ ہے کہ تقلید مجتہد نہیں کرتا، غیر مجتہد کرتا ہے، مجتہد کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ تقلید ایسے مجتہد کی جائے کہ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی، قرآن و حدیث اور اجماع سے ثابت ہو۔ جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قرآن سے مجتہد ہونا ثابت ہے۔ عمر بن خطاب کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 3 جگہوں پر رب نے میری موافقت کی، یعنی قرآن نازل ہوئے میری بات کے مطابق، میری چاہت اور منشا کے مطابق، بدر کے قیدیوں کے متعلق، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے متعلق، اور ازواج مطہرات کے پردے کے بارے میں حضرت عمر نے جو کہا قرآن بن کر اترا۔ حضرت عمر کا مجتہد ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس کا مجتہد ہونا قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہو، وہ مجتہد اجتہاد کر سکتا ہے، اس کے اجتہاد کا اعتبار ہے۔ ہر دوسرا بندہ کھڑا ہو کر مجتہد بننے کی کوشش کرے، اس کے اجتہاد کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس طریقے سے نمبر 4 قید یہ ہے کہ تقلید مفتہ بہا مسائل اور مفتہ بہا اقوال میں کی جائے گی۔ غیر مفتہ بہا مسائل کا اور اقوال کا احترام ضروری ہے، لیکن ان میں تقلید نہیں کی جائے گی، ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ جس طرح صحیح کے مقابلے میں ضعیف حدیث کا احترام تو ہے لیکن اتباع نہیں، اس طریقے سے منسوخ احادیث کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ناسخ کے مقابلے میں ان کی اتباع اور ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تو اس طریقے سے عمل یا تقلید ان مسائل میں کی جائے گی جو مفتہ بہا ہے۔ اور اس طریقے سے 5واں قید یہ ہے کہ تقلید نام ہے با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل تسلیم کرنا، یعنی جو مجتہد ہے اس کے پاس دلیل ہے، اس نے دلیل سے وہ بات لکھی، اگلے کا بلا مطالبہ دلیل اس بات کو تسلیم کرنا، اس کا نام ہے تقلید۔ تقلید ایسے مجتہد کی ہوگی جس کا مذہب اصولاً فروعاً مدون ہو۔ کئی صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کا مذہب مدون نہیں ہے اصولاً فروعاً، اور وہ مجتہد تھے، ان کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ تو جو فقہ ہے اس کو بھی تواتر کا درجہ حاصل ہے، لہٰذا اس کی سند کا مطالبہ کرنا یہ اس اصول سے جہالت ہے کہ تواتر کے بعد سند کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا یہ تقلید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف تھی، اور تقلید کے کچھ قیود و شرائط تھے۔ ان قیود و شرائط میں رہ کر ہم تقلید کرتے ہیں۔ تو اب آپ فیصلہ کریں کہ ایسے مسائل کہ جو نص میں نہیں ہیں یا نص میں ہیں، کئی معنوں کا احتمال ہے، ان میں اگر ایک مجتہد کی تقلید نہیں کروں گا تو میں کیسے وہ فرق واضح کروں گا جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ باقی تقلید پر دلائل یا تقلید پر وارد ہونے والے شبہات کے جوابات یا تقلید چھوڑنے کے نقصانات وہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آپ ان ویڈیوز کو سنیں، آگے شیئر کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل حق کے ساتھ چلنے کی توفیق دے۔